بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إلى آخر الحديث. رواه الإمام الترمذي في سننه. حدیث نمبر 1493. قربانی کا دن آنے والا ہے، بس درمیان میں 2 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اس مناسبت سے ایک مسئلہ ہے جو میڈیا میں عام ہو چکا ہے، لوگوں کے بیانات آ رہے ہیں، مضامین لوگ لکھ رہے ہیں اور شد و مد کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں بھی اس مسئلے کی وضاحت کر دوں اور 2 ٹوک انداز میں، بغیر کسی لائی لپٹائی کے 2 ٹوک انداز میں گفتگو کروں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا قربانی افضل ہے یا صدقہ دینا افضل ہے۔ اس مسئلے کو ہم مختلف خانوں میں تقسیم کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سوال آپ کے ذہن میں رہے، لوگوں کی باتیں آپ کے ذہن میں رہیں کہ قربانی افضل ہے یا صدقہ افضل ہے۔ آخر یہ سوال آج کل زیادہ کیوں ہے؟ اس کا ایک پس منظر ہے کہ پوری دنیا میں کرونا وائرس کی مہاماری ہے، لوگ دہشت میں ہیں، کاروبار ٹھپ پڑ چکے ہیں، معاشی تنگی ہے، پریشانی ہے۔ اس پس منظر میں یہ سوال زیادہ اٹھ رہا ہے، ورنہ یہ سوال ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں قربانی نہ کی جائے، صدقہ کر دیا جائے، یہ سوال ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن اس موقع سے خاص طور سے کرونا کی وجہ سے شد و مد کے ساتھ یہ بات عام ہو رہی ہے۔ میں 3 باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ اسے غور سے سنیں، اللہ آپ کو بھی فائدہ دے، ہمیں بھی فائدہ دے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جن حضرات پر قربانی واجب ہے، قربانی کے وجوب کے کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط جس فرد پر بھی پائے جائیں، جن افراد پر قربانی واجب ہے، ان کے لیے تو قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ قربانی نہ کر کے صدقہ دینے سے وجوب کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ تمام علماء نے، فقہاء نے، مجتہدین نے، ائمہ کرام نے، سب نے یہ بات کہی ہے۔ جن حضرات پر قربانی واجب ہے، وجوب کے شرائط پائے جا رہے ہیں، ان کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرتے ہیں اور اس پیسے کو صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو قربانی نہ کرنے کا انہیں گناہ ہوگا۔ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے اور دوسری شکل یہ ہے کہ وہ افراد جن پر قربانی واجب تو ہے لیکن وہ وجوب کی ادائیگی کے بعد نفلی قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر زید نام کا ایک آدمی ہے، اس پر قربانی واجب ہے، اس نے واجب ایک قربانی ادا کر دی، مزید وہ چند حصے بڑے جانور میں یا چند چھوٹے جانور وہ مزید ذبح کرنا چاہتا ہے نفل کے طور پر۔ سوال یہ ہے کہ نفلی قربانی بہتر ہے یا نفلی قربانی نہ کر کے وہ اس پیسے کو صدقہ و خیرات کر دیں۔ مزید وضاحت میں کرتا ہوں کہ زید نے 10 بکرے خریدے، 1 بکرا اس نے وجوب کی ادائیگی کے لیے اللہ کے راستے میں قربان کیا، ذبح کیا، مزید 9 بکرے وہ ذبح کرنا چاہتا ہے اور یہ نفل کے طور پر ہے اور یہ زائد ہے جو فرض کے علاوہ ہے، وجوب کے علاوہ ہے۔ تو کیا ان 9 بکروں کی قربانی کرنا بہتر ہے یا 9 بکروں کی جو قیمت ہو رہی اسے وہ صدقہ و خیرات کر دیں؟ تو آپ اس بات کو غور سے سمجھیں اور سنیں۔ تقریباً علماء کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ قربانی کی جو 3 دن ہیں احناف کے نزدیک 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ، اور بعض دیگر حضرات کے نزدیک شوافی اور
دیگر حضرات کے نزدیک جو ہے 13ویں دن بھی ہیں۔ تو یہ جو 3 دن قربانی کے ہیں ہمارے نزدیک 10، 11، 12، ان 3 دنوں میں قربانی کرنا ہی سب سے افضل عبادت ہے صدقہ کرنے کے مقابلے میں۔ میں نے ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما عمل آدمی من عمل یوم النحر، کہ قربانی کے دن آدمی جو کوئی بھی عمل کرتا ہے تو احب الی اللہ من احراق الدم، جو خون بہانے کا جو عمل ہے اس سے بہتر عمل اللہ کے نزدیک اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس پر بھی تقریباً بڑے بڑے علماء کا تقریباً اتفاق ہے کہ قربانی کی جو 3 دن ہیں ان 3 دنوں میں صدقہ سے بہتر قربانی کرنا ہی ہے، جسے ہم نفلی قربانی کہتے ہیں۔ اب ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ آج جو مہنگائی ہے، ملک کی جو صورتحال ہے، پوری دنیا جو کرونا وائرس کی وبا میں پھنسی ہوئی ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے کاروبار ٹھپ پڑ چکے ہیں، کتنی دکانیں بند ہو چکی ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی نوکریاں چھوٹ چکی ہیں، کتنے ایسے اسکول سے جنہوں نے اپنے ملازمین کو نکال دیا ہے، کتنے ایسے ادارے جو معطل ہو چکے ہیں اور لوگ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں۔ لوگوں کی معاشی حالت تنگ ہو چکی ہے، ابتر ہو چکی، بری ہو چکی ہے۔ کیا یہ سوال ہے، کیا ایسے پس منظر میں بھی قربانی جو نفلی ہے وہی بہتر ہے، یا ایسے پس منظر میں صدقہ کرنا بہتر ہے؟ 2 باتیں میں نے بالاتفاق آپ کے سامنے بیان کی۔ پہلی بات، واجب ہے قربانی تو آپ کو کرنی ہے۔ دوسری بات کہ قربانی کے 3 دنوں میں یا 4 دنوں میں قربانی ہی سب سے افضل عمل ہے، اگرچہ وہ نفلی ہی قربانی کیوں نہ ہو۔ ایک تیسری بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ حالات حاضرہ کی مناسبت سے۔ آج جو ملک کی صورتحال ہے اس پس منظر میں میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں کہ کیا ایسی حالت میں جب کھانے کے لوگ پریشان ہیں اور معاشی تنگی مبتلا ہے، کیا ایسی صورت میں بھی نفلی قربانی ہی بہتر ہے یا صدقہ کرنا بہتر ہے قربانی نہ کر کے؟ ایک بات کہتا ہوں، یاد رکھیے کہ حدیث سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے اور علماء سلف کے عمل سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے، اس سے تو یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کے 3 دن میں قربانی کرنا ہی بہتر ہے، چاہے وہ نفلی قربانی ہی کیوں نہ ہو دوسری چیزوں کے مقابلے میں۔ لیکن سوال یہاں پر باقی رہ جاتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ اگر ہم نفلی قربانی کرتے ہیں اور غریبوں کا تعاون کرتے ہیں، اس گوشت کو 2 دن، 3 دن، 4 دن جو ہم تقسیم کریں گے اسے وہ استعمال کریں گے، لیکن قربانی نہ کر کے اگر ہم ان کے گھر میں راشن دے دیتے ہیں، 25 کلو چاول کا تھیلا دیتے ہیں، 10 کلو آٹا دے دیتے ہیں، ہم دال دے دیتے ہیں، تو پھر یہ راشن ان کے لیے 1 مہینہ تک کام کر سکتا ہے۔ تو کیا نفلی قربانی کو چھوڑ کر صدقے کا ماحول بنا جائے؟ تو میری گزارش ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، صدقے کا ماحول نفلی قربانی کو چھوڑ کر نہ بنایا جائے، بلکہ آپ لوگوں سے کہیں کہ آپ قربانی کر رہے ہیں، کیجئے، نفلی کر رہے ہیں، ثواب ملے گا، لیکن ذرا اپنے پڑوسی کی معاشی حالت کو بھی دیکھیے۔ آپ کے پڑوسی کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، وہاں کھانے کے لیے بچے تڑپ رہے ہیں، اس کی نوکری چھٹ گئی ہے، اس کا کاروبار ٹھپ پڑ رہا ہے، آپ قربانی کا نیک عمل کر رہے ہیں، لیکن ذرا مزید آپ یہ نیک کام کیجئے، کچھ راشن وغیرہ، کچھ پیسے وغیرہ ان کو صدقہ کر دیجئے۔ ایسا ماحول بنایا جائے، قربانی کی عوض میں نہ کیا جائے، قربانی کو رکھتے ہوئے ایسا ماحول بنایا جائے۔ لیکن اگر صورتحال ایسی ہو جا رہی ہے اور ایسی نازک صورتحال ہے کہ لوگ قربانی کے لیے تو تیار ہیں لیکن راشن وغیرہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہہ رہے کہ نہیں ہم تو قربانی کریں گے، تو ایسی صورت میں جہاں انتہائی تنگی ہو وہاں ہم لوگوں کو یہ ترغیب دے سکتے ہیں کہ بھائی قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ، نفلی قربانی کے ساتھ ساتھ آپ صدقہ و خیرات نہ کر رہے ہیں، تو میں آپ سے کہوں گا کہ نفلی قربانی نہ کر کے ذرا اپنے پڑوس کے گھر کا خیال کر لیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کا اگر زمانہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں
اسلاف کا زمانہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ تو جانوروں کی قربانی کرتے رہے، نفلی قربانی کرتے رہے اور ان کے پڑوسی کے گھر میں چولہا نہ جلے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نفلی قربانی کریں، مبارک عمل ہے، لیکن ذرا اپنے پڑوس کے گھر کے راشن کا بھی خیال کر لیں، ان کی روزی روٹی کا بھی خیال کر لیں۔ یہ آپ کے لیے کار ثواب ہے، نفلی قربانی کا بھی ثواب کو ملے گا اور تعاون کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے کہ نہیں میرے پاس اتنے مال نہیں ہے، میں نفلی قربانی ہی کر سکتا ہوں یا صدقہ و خیرات ہی کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ مال کی گنجائش نہیں ہے، تو ایسی صورت میں عام ماحول نہ بنایا جائے، لیکن آپ اپنے اڑوس پڑوس کا جائزہ لے، اور اگر گنجائش نہیں ہے تو میں یہ آپ سے درخواست کروں گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال میں جو ایک استثنائی صورت ہے، یہ عمومی صورت نہیں ہے، یہ ایک استثنائی صورت ہے کہ آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، تو نفلی قربانی کو چھوڑ کر آپ پڑوس کے گھر میں چولہا جلا دیجئے، ان کے علاج کے لیے، دوا دارو کے لیے، ان کے بچوں کے دودھ کے لیے، ان کے گھر کو کچھ دن چلنے کے لیے آپ صدقہ و خیرات کیجئے ان کو۔ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر دے گا۔ میری بات وضاحت کے ساتھ میں نے پیش کیے، 3 نکتے میں نے پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور پھر شریعت پر چلنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل صوت الحق بگڈھرا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔